الرحمن الرحیم۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلے میں رانا اقرار رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اس خطہ پر بورنگ کرا رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، انولا، لیمو جیسے پھلدار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی کی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرار کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارہ نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا ساحر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لے لی۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئیں تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد رانا اقرار کی بیوی اقرا اچانک بیمار پڑ گئے۔ رانا اقرار نے پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کا علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا تو اقرا کو علاج کرانے فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقرا صحت یاب نہیں ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ انہی دنوں ساحر 23 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5 سال یوں ہی گزر گئے۔ اب فوزیہ الڑ نہیں رہی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش ساحر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے، مگر ساحر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹا بیٹی کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شاہ زیب بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاہ زیب پڑوس میں رہنے والے محسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی اڑت کرتا تھا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے شاہ زیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرار اور ساحر صبح گھر سے نکلتے دوپہر کا کھانا کم ہی گھر میں کھاتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شاہ زیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے پہل اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شاہ زیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازہ اندر سے بند ہونے لگا تب پڑوسیوں کی پریشانی پر شکنیں پڑنے لگی۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد ساحر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شاہ زیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا جوت سے نہیں خود سے کام لو۔ اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہ زیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہ زیب سے پیار تو کرتی تھی مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔